السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثریا ستارے کے حوالے سے جو بات گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، بغور سماعت کریں۔ یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ دین کے کچھ مسائل کا تعلق قطعیات سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق ظنیات سے ہوتا ہے، کچھ کا ظنیات محتملہ سے۔ حدیث ثریا کا تعلق زیادہ سے زیادہ ظنیات محتملہ سے قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تعلق سے جتنی حدیثیں ملتی ہیں اس کے معانی اور مطالب میں محدثین کا اختلاف ہے۔ جیسے کس 12 مئی والا ثریا مراد ہے، اس سال کا یا آئندہ سال کا یا اور آئندہ سال کا۔ اسی طرح بیماری سے مراد یہی کرونا ہے یا کوئی اور بیماری ہے، پھر انسانی بیماری ہے یا پھلوں کی بیماری ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے یا صرف حجاز مقدس کے لیے ہے۔ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اس لیے حدیث ثریا پر ہم یوں عقیدہ رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، مگر کب اور کیسے ہوگا اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اللہ چاہے تو اسی سال کی 12 مئی کو طلوع ہونے والے ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر اسی خاص کرونا وائرس کو ختم کر دے، یا چاہے تو کسی اور سال طلوع ہونے والے ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر یہی بیماری یا کوئی اور بیماری ختم کر دے، یا اللہ چاہے تو کسی اور طریقے سے جب چاہے اور جیسے چاہے اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ کسی وبا کا خاتمہ بالذات نہ ثریا سے ہو سکتا ہے نہ کسی اور چیز سے، یہ سب محض نشانیاں اور اسباب ہیں۔ البتہ اللہ جب چاہے تب منٹوں سیکنڈوں کے کروڑویں حصے میں اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ ہم اسباب کو بروئے کار لائیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی رحمت سے شفا اور وبا کے خاتمے کی امید رکھیں۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو کسی چیز کے آنے یا کسی چیز کے خاتمے کی نشانیاں بتایا گیا ہے، عموماً ان کی سن اور سال کو مخفی رکھا گیا ہے، تاریخ بتا دی گئی، دن بتا دیا گیا۔ اسی طرح جس پر بنیاد رکھی گئی ہے اس کے عموماً تمام افراد مراد نہیں ہوتے، بلکہ الف لام عہد کا اس پر داخل ہوتا ہے، اور اس کلی و جنسی کا کوئی خاص فرد مراد ہوتا ہے۔ جیسے قیامت کا دن، تاریخ، مہینہ سب بتا دیا گیا، مگر سن اور سال کو مخفی رکھا گیا ہے۔ یہی حال یہ ثریا والی حدیث کا ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن نشیں رکھیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رسول کی ذات پر ہمارے یقین کو پختگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔